يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصارى السلام عليك يا صار الله باب النصارى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید علی شہباز نقوی ہے اور میں گجرانوالہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسکول کا پرنسپل بھی ہوں الحمدللہ۔ 3 ماسٹرز میں نے کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ خواہش تو بہت پرانی تھی، مالک کے کرم سے پہلی دفعہ میں کربلا آیا ہوں۔ بہت اچھا محسوس کیا یہاں پہ آ کے، بہت تسکین ملی۔ وہاں پاکستان میں اکثر ہم مجالس میں ذکر سنا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کا، اور فضائل سنا کرتے تھے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے۔ تو ایک اشتیاق تھا دل میں بہت شدت سے جو پیدا ہوتا تھا، اور بہت دل میں تھی کہ ہم کسی بھی طرح جو ہے جیسے بھی مولا ہمیں اپنے پاس بلائیں، اور اسی جذبے کو لے کے ہم وہاں سے چلے۔ اور الحمدللہ یہ مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا موقع دیا۔ جو بھی ہے ہر بندہ کا اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ہم جائیں گے تو کربلا جو ہے بیسیکلی ہم جو ہیں یہاں پر آئے ہیں تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافیاں وہاں پہ مانگ سکیں، اپنے مولا کا دیدار کر سکیں، اور جس طرح بھی ہو ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب کربلا کے لیے ہم وہاں سے چلے تو دل میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سے تصورات خیالات تھے کہ ہم جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ جیسے کہ زائرین سے ہم سنتے رہتے تھے کہ وہاں رش بہت ہوتا ہے، زری تک پہنچا نہیں جاتا، لیکن کریم کربلا کے صدقے اتنا احسان ہوا میرے مالک کا کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، جیسے بھی گئے ہیں، اتنی کرم نوازی کی گئی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ہرڈل پیش نہیں آئی۔ اور راستے میں بات کرتے ہوئے آئے کہ ہم نے جو سوچا تھا کہ ہمیں یہ ہرڈلز آئیں گی، لیکن مولا کا احسان رہا ہے کہ ایسا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنا، اور ہم بڑے آرام سے سائیں کے حضور سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ میرے بھائی اور بھابھی اور ساتھ کچھ اور فیملی ممبر جو ہیں وہ آئے، میں انہیں چھوڑنے بھی آیا ایئرپورٹ تک۔ بہت دل میں حسرت رہی اور جاتے ہوئے اشکبار رہا کہ کب مولا مجھے بلائیں گے، اور دل میں وہی حسرت تھی اور وہی بار بار مولا سے دعا تھی کہ کب وہ موقع ہو کہ یہ سعادت میں بھی حاصل کر سکوں اور میں سائیں کے حضور جو ہے اپنی حاضری لگوا سکوں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ عشرہ محرم کا باقاعدہ پروگرام جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور مجالس کا سارا سال اہتمام کیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے، جس میں ہم لنگر زیارات کے لیے آنے والے زائرین کے لیے، پیار کرنے والوں کی مولا کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں ان کی خدمت کے لیے جو ہم سے بن پاتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ان کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ یہاں سے بہت سے لوگ جو جاتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور جا کے کربلا کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں۔ ایک چاہت ہوتی ہے دل میں، جب بھی کوئی جاتا تھا ہم خود ملنے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کربلا جانے سے پہلے۔ اور بہت سے لوگوں کے جو ویوز کامن ویوز ہیں وہ یہ تھے کہ جو بھی کربلا جاتا ہے نا وہ اپنا آپ وہاں چھوڑ آتا ہے، ساتھ صرف کربلا کا منظر اور کربلا ساتھ آتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں الحمدللہ عمرہ بھی کر کے آ چکا ہوں، لیکن یہاں آ کے جو ہے وہ انسان کا جو ہے نا بالکل مائنڈ سیٹ جو چینج ہوتا ہے، اور انسان بہت سی اصلاح کر کے یہاں سے جاتا ہے۔ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد دل کو وہ سکون ملتا ہے کہ جو ہماری وہاں پہ رہ کے اپنے علاقوں میں رہ کے جو ایک خشش اور ایک جذبہ تھا کہ ہم کب کربلا پہنچیں اور جا کے مولا کی زیارت کریں، جب یہاں آتے ہیں تو اس قدر تسکین ملتی ہے جیسے ہماری زندگی کا کوئی ادھورا کام تھا جو وہ رہتا تھا پورا نہیں ہوا، اور یہاں آ کے ہمیں اس کی تکمیل ملتی ہے، انسان کی ذات مکمل ہو جاتی ہے یہاں آ کے۔ جب ہم نجف ایئرپورٹ پہ اترے اور ہمیں پہلے یہ تھا کہ ہم نجف جائیں گے پہلے، لیکن اچانک ہمیں بتایا گیا کہ ہم پہلے کربلا جا رہے ہیں، اور جب کربلا کی طرف رواں دواں تھے ہمارا قافلہ آ رہا تھا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی اور ایک خوف تھا دل میں کہ کس طرح ہم سائیں کے حضور جائیں گے، کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو کہ ہم اپنے سائیں کے حضور پیش ہوں اور کوئی کوتاہی ہم سے سرزد ہو۔
لیکن یہاں آئے ہیں اس قدر تسکین اور اس قدر سکون ملا کہ جب ہم ذریعہ امام حسین علیہ السلام پہ حاضر ہوئے تو وہ کیفیت تھی کہ دل تھا کہ پھٹ جائے، اس طرح کی کیفیت تھی، اور بہت مشکل سے جو ہے سائیں کے حضور پیش ہوئے اور واپس آئے ہیں تو بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے بہت ضمیر سے بہت بڑا بوجھ کو اتر گیا ہو، اس طرح میرے کریم کا کرم ہوا۔ جب بھی کسی کی گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے، جب بھی سفر عشق، جسے کہ کربلا کے سفر کو سفر عشق کہا جاتا ہے، جب بھی ہم نیت باندھ لیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضروری جو زندگی کے لیے ضروری ہمارے ضرورت اشیاء ہیں ان کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں اضافہ کریں، اپنی سیئات کو بھولتے ہوئے حسنات کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان کریم آقاؤں کے لیے جتنا زیادہ احسال کر سکیں کریں۔ ہمیں اوراد زیادہ کرنے چاہیے، تسبیحات زیادہ کرنی چاہیے، اور دل کی حضرت یہی ہونی چاہیے کہ وہاں پہنچیں اور میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارا نذرانہ قبول کریں۔ کربلا میں قدم رکھنے کے بعد انسان بہت زیادہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وقت تھم گیا اور یہی زندگی ہے جو یہاں آ کے شروع ہوئی ہے۔ کربلا پہنچنے کے بعد اگر زندگی کے حسین دن گنا جائے اور اپنی زندگی میری 40 سالہ زندگی میں اگر گنوں تو میرے یہ دن جو کربلا میں گزرے ہیں یہی میری زندگی ہیں، اور یہی ایام ہیں جو یہاں پہ آ کے ہم نے گزارے، اور جتنی تسکین جتنا سکون ہمیں یہاں آ کے ملا، قیمتی ایام ہیں ہماری زندگی کے، اور یہی زندگی کا حاصل ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنی بھی مشکلات آئیں، سر قلم کیے جائیں تو بھی، بازو کاٹے جائیں تو بھی، دل میں اتنی محبت ہے مولا حسین کی کہ ہم اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے کہ ہماری یہ گناہ گار نگاہیں ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہمارے سامنے ہو۔ ہماری یہ حسرت ہمیں نہ مشکلات کا احساس ہونے دیتی ہے، راستے میں آنے والے نہ بھوک کا احساس ہونے دیتی ہے، نہ پیاس کا احساس ہونے دیتی ہے۔ دل میں صرف ایک ہی حسرت تھی کہ کب ہم حضور مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں اور کس طرح ہم اپنی حاضری وہاں پہ لگوائیں۔ صرف یہ حسرت جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ راستے کی سمجھ آنے دیتی ہے اور نہ محسوس ہونے دیتی ہے۔ بے شک ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ سکیں اور پھر بھی اپنی کسی نااہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے اس طرف نہیں آ رہے، بہت نقصان کر رہے ہیں اپنا، اور 70 حج کا ثواب اور لاکھوں حجوں کا ثواب ہے یہاں کربلا پہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو کرنا۔ اور میرے خیال سے وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ یہاں آ سکتے ہیں اور نہیں آ رہے، یہ میں ان کی بدقسمتی کہوں گا اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں سے جائیں گے، پہلے ہم مجالس میں سنتے تھے، ہمارے ذہن میں ایک سکیچ آتا تھا، مولا حسین علیہ السلام کا ذری کا ذکر سنتے تھے، مولا غازی عباس کی ذری کا ذکر سنتے تھے، دوسری جتنی بھی زیارات ہیں جب مجالس میں ہم ان کے مصائب سنتے تھے تو دل میں ایک حسرت جاگتی تھی کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب جن کا ذکر یہاں سن کے ہمارے دل پھٹتے ہیں اور ہم ان کے حضور حاضر ہو سکیں گے۔ یہاں ہونے سے بعد یہاں جب جائیں گے واپس تو یہاں ہو کے جانے کے بعد اب جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا تو یہ سارا منظر دوبارہ ہمارے سامنے آئے گا، اور ہر جس کا بھی ذکر کیا جائے گا مجلس میں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ جب کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا، قدم قدم دل میں خوف تھا کہ کس طرح جائیں گے، کس طرح جائیں گے۔ میرے ساتھ میرے ایک ساتھی تھے، وہ رستے میں بات کر رہے تھے کہ یار سنا ہے بڑا رش ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہوگا سائیں کے ذریعے تک پہنچنا، ہم وہاں ہاتھ لگا سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے۔ لیکن ایسا کرم کیا میرے مولا نے، میرے کریم آقا نے ایسا کرم کیا کہ جب ہم حرم میں پہنچے تو واقعی بہت رش تھا، اتنا رش تھا کہ سوچ تھی کہ ہم کیسے ذریعے تک پہنچیں، اور اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہاں پہ جو خدام ہیں انہوں نے شاید کو کام کرنا تھا یا کیا کرنا تھا، انہوں نے زائرین کو تھوڑا ہٹایا وہاں سے کہ پیچھے ہٹیں، اور ہم سیدھا جا کے ذریعے کے ساتھ لگے، اور وہاں روتے ہوئے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اس سے زیادہ سائیں کا کرم کیا ہوگا کہ ہمارے دل کی بات جو ہم رستے میں کر رہے تھے کہ ہم ذریعے تک پہنچ سکیں گے یا نہیں، اور انہوں نے ایسا کرم کیا کہ ہم ذریعے تک پہنچے۔ میں وہ لمحہ بھول نہیں سکتا اور نہ ہی میں وہ لمحہ بھولنا چاہوں گا کبھی کہ کس طرح میرے کریم نے مجھ پہ کرم کیا۔ ہر لمحہ یہاں سے جب جانے لگتے ہیں
تو دل کھنچ سا جاتا ہے. ہم جب بھی یہاں سے سوچتے ہیں جانے کے لیے, ذکر ہوتا ہے کہ اب ہم کربلا سے جائیں گے, یہ سن کے ہی دل کو ایسے جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو. دل ہے کہ یہاں سے جانا چاہتا ہی نہیں ہے. وہ لمحہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی نہ آئے کہ کوئی کربلا آئے اور یہاں سے واپس جائے, اپنا آپ کربلا میں چھوڑ کے جائے جو بھی آئے. اور میرے مرشد سرکار فرمایا کرتے تھے کہ کربلا ایسا مقام ہے کہ جو جہاں وہاں پہ جاتا ہے, جب واپس آتا تو کربلا اس کے ساتھ واپس آتی ہے. واقعہ کربلا کی تمام شہادتیں جس کا بھی ذکر کیا جائے ناقابل فراموش ہیں. ہر واقعہ جو ہے وہ دل کو دہلا دینے والا ہے. لیکن مولا امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہمیں کربلا اور بعد از کربلا نظر آتا ہے, آپ کی شخصیت کے حوالے سے جس قدر مشکلات ہماری ذاتوں کے لیے آپ نے اٹھائی ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جناب علی اکبر کی شہادت جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. مولا امام حسین علیہ السلام جب مولا علی اکبر کے پاس گئے, جب کہ انہیں برچھی لگ چکی تھی, تو وہاں پہنچ کے مولا علی اکبر کا بیان کرنا کہ مولا, برچھی مارنے والے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین بہت بڑا صابر ہے اور میں نے اس کا صبر دیکھنا ہے, اور اس نے برچھی کو جگر مولا علی اکبر میں توڑ دیا. کربلا میں 3 واقعے ایسے ہوئے, 3 جگہ ایسے آئیں کہ جہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام نے مولا علی کو پکارا, ورنہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں کوئی بھی ایسا مقام نہیں آیا. 3 جگہ پہ ایسا ہوا کہ جہاں پہ مولا علی کو پکارا گیا. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب مولا علی اکبر کی برچھی دیکھی اور مولا حسین علیہ السلام نے آپ کے کنڈیشن کو جب دیکھا, آپ کی حالت کو دیکھا, تو مولا حسین نے مولا علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے برچھی کو پکڑا اور زور سے کھینچتے ہوئے کہا یا علی مدد. یہ لمحہ جب میں نے سنا تو میرا دل تھا کہ پھٹنے والا تھا, اور پتہ نہیں کیسے وہ لمحہ برداشت کیا ہم نے کہ جب یہ واقعہ گزرا. کربلا کا سفر جو ہے یہاں سے کر جانے کے بعد یہاں کے علماء کی باتیں سننا اور یہاں کے جتنے بھی ہمیں تعلیمی حوالوں سے, ہماری تربیت کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئیں, میرے خیال سے تو انسان کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. جس طرح کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حج سے آئے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال صاف ہو چکے ہیں تو اب ہمیں حسنات کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. اسی طرح میں بھی تمام جتنے بھی زوار ہیں, جتنے بھی زائرین یہاں پر آتے ہیں, میں ان سے یہی التجا کروں گا کہ آپ جب یہاں پر آئے تھے تو کچھ اور تھے. ہم اپنے کیے گئے کرموں کو دیکھیں, اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں کہ یہاں آ سکیں. لیکن اگر مولا ہمیں یہ سعادت دیتے ہیں یہاں آئیں, مرشد اپنے حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں, سجدہ ریز ہوں, اور اس کے بعد جب واپس جائیں تو مثال بن کے جائیں لوگوں کے لیے. اپنی سیئات کو بلا دیں, چھوڑ دیں ان کو, اور زیادہ حسنات کی طرف توجہ دیں. ہمیں وہاں جا کے لگنا چاہیے کہ ہم کسی پاک جگہ سے پاک ہو کر آئے ہیں, اور ہمیں اپنی زندگی بھی پاک طریقے سے گزارنی چاہیے. صاحب العصر والزمان کی یہاں پہ تعجیل کے لیے بہت سی دعائیں کی گئیں, اور جو ہمارا مقصد ہے نصرت امام کے حوالے سے کہ مولا ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم سرکار کے خدام میں شامل ہو سکیں, ہم اپنے صاحب سرکار کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. مولا ان کی تعجیل فرمائے, اور تعجیل کے لیے ہم نے بہت سی یہاں پہ دعائیں بھی کیں, اور خود کو مولا کے حضور یہ بھی دعائیں مانگی کہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہمارے مولا تشریف لائیں اور ہم ان کی نصرت کر سکیں. اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ذکر حسین ہے. ہم جئیں تو علی علی کر کے, مریں تو حسین حسین کر کے. ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں اس بات پہ زور دینا چاہیے, ہمیں ان واقعات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بچوں کو شروع سے ان واقعات کو بتانا چاہیے کہ کربلا کیوں برپا کی گئی, اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے, اور یہ تمام تعلیم ہمارے بچوں کو تربیتی حوالوں سے دینی چاہیے تاکہ ان کے ایمان پختہ ہوں, ارادے پختہ ہوں, اور جو اہمیت اہل بیت ہے ان کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا
جو بھی ثواب اور شرف ہے اس کے متعلق بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ اشتیاق پیدا ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ حافظ۔ میرا نام ملک علی عباس ہے، میں پاکستان سے ہوں، ضلع گوجرانوالا، تحصیل کاموں کی۔ جی نہیں جی، یہ پہلی دفعہ مجھے مولا نے شرف عطا کیا ہے کہ میں فرسٹ ٹائم ادھر زیارات پہ آیا ہوں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ یہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں ایک الگ سی کشش ہے جو مجھے اس دھرتی پہ یا اس سرزمین پہ کھینچ کے لائی ہے۔ کربلا کی زیارت کا جو ہدف ہے، جو میرے نظریے میں ہے، یا میں جو انسان کو چاہیے کہ ادھر جب بھی زیارات پہ آئے فرسٹ ٹائم یا جیسے بھی آئے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ دل کو صاف اور سچ پہ مبنی ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی شخصیت کے پاس ہم آتے ہیں لیکن دھوکہ دہی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں۔ جی یہ ہے کہ میری فیملی میں میرے بزرگ تھے، دادا ابو، انہوں نے بھی زواریاں کی تھی، یا میرے پردادا ابو نے۔ اس کے بعد میرے بھائی نے 4-5 دفعہ زواریاں کی ہیں۔ تو ایک الگ سی کشش ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ واقعہ ہے، سارے واقعے میں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا، یا میری منظوری نہیں تھی، اب میری منظوری تھی۔ جی ہمارا جو ہے دادا ابو سے کے حوالے سے لائسنس جو امن آباد کا ہے، ان کے نام تھا۔ شروع سے چھوٹے ہوتے تھے، میں بچپن سے ہی سے عزاداری کے متعلق جانا آنا، کچھ ان کی تربیت میرے والد صاحب کی، میری والدہ کی، اس میں یہ تھا کہ ہم عزاداری میں کافی انٹرسٹڈ تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مجالس عزا وغیرہ دادا ابو منعقد کرواتے ہیں انتظامات، ان سے پھر آگے مجھے ٹرانسفر ہوا، تو اسی سلسلہ میں آتے ہیں۔ جی میں نے دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کافی لوگوں میں چینجنگ آتی ہے، تو میری بھی دعا ہے دلی کہ میں بھی چینجنگ اپناؤں۔ جی میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ انسان کو جب یہاں سے جائے، ایک تو نماز کا پابند جو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ادھر سے تبلیغ بھی ملتی ہے، پیغام بھی ملتا ہے امام حسین۔ نماز کی پابندی ہم پہ واجب ہونا چاہیے، نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ دیکھا جائے تو جب سے میں پہلے ایران میں انٹر ہوا ہوں، 8ویں امام علی رضا، بہت دلی سکون ہوا۔ اس کے بعد ہم نکلے آہستہ آہستہ زیارات کرتے کرتے، اب ہم کربلا مولا میں آئے۔ ایک الگ سی کیفیت ہے جو مجھے ادھر آ کے محسوس ہوتی ہے۔ پہلے میں مولا عباس علمدار کے روزے پہ گیا، الگ سا سکون ملا۔ اس کے بعد پھر میں امام حسین کے روزے پہ آیا، مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ جی اس کے لیے عشق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک آپ کو جو ہوتی ہے کہ کہہ لیں کہ پیار کی حد تک آپ امام حسین کو چاہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو ہم یہ سامان وغیرہ لاتے ہیں نہیں لانا چاہیے ہمیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے نکلتے ہیں تو لوگ ہم سے اپنی طرح طرح کی چیزیں کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ تبرکات وغیرہ وغیرہ، وہ ہمیں لینے مجبوراً پڑتے ہیں۔ باقی پاکستان سے آئے تو حالیات چند کپڑوں میں آنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہی ہم زائر بنے ہیں، ہمارے پر خاص رحمت ہے۔ اس میں ایک تھوڑا سا واقعہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے گروپ میں کافی زیادہ تھے بندے جن میں سے اپروول نہیں ہو سکی عراق کی، تو دیکھا جائے تو ہم خوش قسمت انسان ہیں کہ ہماری اپروول ہوئی ہے، ہمارے پر خاص کوئی کرم ہے۔ جی میں تو کہوں گا بہت زیادہ محروم کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے اتنا پختہ۔ جی کچھ چیزیں تو ہم نے کیپچر کی ہیں ویڈیو کے طور پہ یا پکچر کے طور پہ، اور کچھ ہمیں روحانی سکونیت کے طور پہ دل میں اتری ہوئی ہیں، وہ ہمیں دلی سکون دیں گی۔ کافی واقعات ہیں جو میں شیئر تو اتنے ٹائم میں نہیں کر سکتا۔ جب سے ہم پاکستان سے نکلے بہت اچھا دلی سکون ہمیں، میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے محسوس ہوا، لیکن کربلا آ کے زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مقصد کے لیے آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے کہ اس طرح کہ ہمارا جو وقت تھا کل جانا تھا، لیکن میرا دل ہے کہ ہم ابھی ادھر سٹے کریں، ضرورت ہے ہمیں ادھر رکنا چاہیے۔ جی مادہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو 12ویں آقا ہیں ان کا ظہور ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ظاہر بھی ہو رہی ہیں، تو ہونا چاہیے۔ کربلا واقعہ تو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے جو ہوا ہے۔
تو دیکھا جائے تو میں مولا کا ذکر کروں گا، مولا عباس کا، باوفا ہیں. انہوں کا جو کردار ہے وہ انسانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ باوفا ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ وفا کے خدا ہیں، میں ان کو مانتا ہوں. مجھے کربلا کے واقعے سے 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کے، وہ مجھے بہت تڑپاتا ہے. جی ادھر سے جانے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے مولا توفیق دے کہ میں نماز جو ان کا ہے اصول اس پہ پیرا ہو سکوں. جی بچوں کو درس دینا چاہیے، واقعات سنانا چاہیے امام حسین کے. اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں بچے بھی اس طرف گامزن رہیں گے. اگر ہم نہیں کرتے تو بچے اور جو باتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. جی میرا تو یہی پیغام ہے کہ میں لاسٹ میں بھی یہی کہوں گا کہ جو ادھر آئے وہ سچ بولنے کی ہمت رکھے. السلام علیکم، میرا نام علی عابد کاظمی ہے اور میں ایک IT کنسلٹنٹ ہوں جو جرمنی میں کام کر رہا ہوں پچھلے 8 سال سے، اور یہاں پہ بطور زائر امام حسین کربلا میں آیا ہوں. تمنا تو ہمیشہ سے تھی کہ کربلا بار بار آیا جائے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے شرف ملا ہے، مولا کی طرف سے اذن آیا اور الحمدللہ کربلا کی زیارت نصیب ہوئی. جذبہ عقیدت اور محبت، ہم سفر عشق کہتے ہیں. یہ عشق اس کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پہ تیار کر لے اور وہ تڑپ آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ نے مولا کی زیارت کرنی ہے، تو پھر جب عقیدت ایسی ہو تو وہ مولا کیوں نہیں آپ کو بلائیں گے. ہدف زیارت کربلا میری نظر میں امام سے معرفت ہے، امام کو سمجھنا ہے. میں کیونکہ طالب علم بھی ہوں، یہاں پہ میں نے آ کے جو چیزیں سیکھی ہیں، جو بزرگوں میں رہ کے روضے کے ساتھ سامنے زری پہ بیٹھ کے اعمال کر کے جو چیزیں سیکھی ہیں، صرف میرا یہ سیکھ لینا کافی نہیں ہے. جب میں واپس جاؤں گا اپنے ملک میں، پاکستان میں، جرمنی میں، جہاں بھی، اور میں تذکرہ کروں گا اپنے ایکسپیرینسز کا جو میں نے یہاں کیے ہیں، تو یہ میرا اپنا جو انسٹیٹیوشن جو مجھے یہاں ملا، جو میں نے یہاں کورس کیا شارٹ کورس، وہ میں نے وہاں جا کے بتانا ہے پریکٹیکلی کہ بھئی کیا کیا ہوا اور کیا کیا کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی اور کیوں ضروری ہے کہ بندہ یہاں پر آئے اور زیارت امام حسین کرے. یہاں آ جانا ہی میرے لیے ایک معجزے سے کم نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جرمنی میں تھا اور ہمارا ارادہ 3 مہینے سے ہو رہا تھا کہ ہم کربلا کی زیارت کے لیے آئیں، مولا کی زیارت کے لیے آئیں، اور یہ کچھ سلسلہ ہمارا ہو نہیں پا رہا تھا. ہم بھی بڑے پریشان تھے کہ بھئی کب ویزا لگے گا، کب پاسپورٹ بنے گا. ظاہر سی بات ہے آج کل کووڈ کے مسائل بھی چل رہے ہیں، وہ الگ ایک دنیاوی مسائل ہیں، لیکن بڑا مشکل لگ رہا تھا. خیر 3 مہینے بعد ابھی 2 ہفتے پہلے جس دن ہماری فلائٹ تھی، آپ کو پتہ ہے آج کل کووڈ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو میں نے ٹیسٹ کروایا. میرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا، میری بیگم کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا. اور کیونکہ جرمنی سے میں آ رہا تھا پاکستان کے لیے، اور یہاں سے پاکستان سے میں نے قافلے میں شامل ہونا تھا، تو بڑا مشکل کہ بھئی اب تو فلائٹ کینسل ہو جائے گی، اب تو جا نہیں سکیں گے. بس پھر بی بی زہرا کی ہم نے دعا مانی، ان کی کہانی مانی، 2 پیسے کی شیرینی موڑ لی اور ان سے اپنے آپ کو منسلک کیا اور دعا کی کہ بھئی ہمارے وہ کہانی سنی میں نے، اور ہم نے کہا کہ اگر ہم کربلا زیارت پہ امام حسین پہنچ جائیں گے تو ہم یہ کہانی کا معجزہ مان لیتے. بس یہ کہانی کا ماننا تھا. ہم نے کہا ایک دفعہ PCR ٹیسٹ پھر کرا لیتے ہیں، فالس پازیٹیو بھی ہوتا ہے، سائنس الگ چیزیں کہتی ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ یہ معجزہ ہی تھا میرے لیے. ہم نے کہا چلو PCR ٹیسٹ دوبارہ کراتے ہیں. اب PCR ٹیسٹ میں رپورٹ میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی 12 گھنٹے لگ رہے ہیں، 8 گھنٹے لگ رہے ہیں. ہم نے زیادہ مہنگا والا ٹیسٹ کرایا جس کی رپورٹ گھنٹے میں ملے تاکہ فلائٹ کے لیے ہمیں وہ ٹیسٹ رپورٹ دینی پڑے. ہم نے ٹیسٹ کرایا، پہلے میں نے کرایا صرف، میں نے کہا بیگم کو کہا، میں نے کہا تم رکو پہلے میں کراتا ہوں، اگر خدا نخواستہ پازیٹیو آئے تو پھر تمہارا کرانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور بس عقیدت تھی، محبت تھی، شاید عشق حسین نے وہ وائرس میرے اندر سے نکال دیا اور میرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا. پھر اہلیہ کا بھی ٹیسٹ ہوا، وہ بھی نیگیٹو آیا. تو یہ جو ٹائم تھا جتنی دیر میں پازیٹیو اور نیگیٹو ٹیسٹ کا، ہارڈلی آپ کہہ لیں 8 گھنٹے کا تھا. اور صبح میں فلائٹ میں بیٹھا، پاکستان روانہ ہو گیا، اور پھر وہاں سے پاکستان میں بھی آ کے جب ٹیسٹ ہوا تو نیگیٹو، اور جب یہاں کے لیے آئے تو بھی نیگیٹو. تو الحمدللہ یہ میرے لیے کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. اور پھر ہم نے بی بی فاطمہ کی جو کہانی مانی تھی وہ بھی سنی، اور یہی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ میں کربلا میں موجود ہوں بطور زائر حسین. یہ کیفیت تو میں پچھلے 8 سال سے بھی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں جرمنی میں کام کرتا ہوں
اور ہر سال محرم سفر میرے گھر میں ماشاءاللہ اعضا خانہ ہے اور ہم لوگ کے یہاں ایک بطور مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک تشنگی سی ویسی رہ جاتی ہے جب آپ بندہ چھٹی لے کے 10-15 دن کے لیے آئے اور محرم کر کے چلا جائے، پھر سفر کی مجالس آپ باہر جرمنی میں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی، وہ کیفیت نہیں ملتی جو آپ کو پاکستان میں رہ کے ملتی ہے، تو وہ تشنگی تو میرے پاس تھی، لیکن کربلا آنے کے بعد ساری تشنگی کی جو تلافی ہو گئی۔ یہاں پہ ایک عجیب سی روحانیت ہے، ایک عجیب سی خوشبو ہے جو محسوس کرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست کے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کے لیے یہاں سے جو پانی لے کے آئے ان کے رشتہ دار کہ بھئی وہ کربلا سے انہوں نے روضہ امام حسین سے مس کیا ہوا پانی، نارمل پانی جو باہر ملتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کنویں کا پانی، نارمل پانی انہوں نے صرف روضہ امام حسین کے ذریعے سے مس کیا اور وہ پانی لے کے گئے اور انہوں نے ان کو پلا دیا۔ اب میری نظر میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کے اندر عقیدت ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پانی جو ہے یہ شفا کا پانی ہے کیونکہ یہ روضہ امام حسین سے مس ہوا ہوا ہے، اس جذبے کے ساتھ آپ کوئی بھی پانی پی لیں یہ سمجھ کے کہ روضہ امام حسین کی ذریعے سے مس ہوا ہوا ہے تو آپ کا مرض ختم ہو جائے گا، اور یہ عقیدت کے اندر جو پختگی ہے وہ کربلا کی زیارت لے کے آتی ہے۔ ہم عزاداری کرتے ہیں اور بھرپور کرتے ہیں اور چوک میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں، اور یہ ایک ورڈ ہے انگلش کا جو مجھے بہت پسند ہے، پروٹیسٹ، جس کو جلوس بھی کہتے ہیں ہم لوگ، پروسیشن بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ میں تو پروٹیسٹ ورڈ مجھے کہنے کا بہت مزہ آتا ہے کیونکہ مقصد کربلا ہی منافقت کے چہرے بے نقاب کرنا ہے، اور ہم انہی کا تذکرہ کر کے لوگوں کو بس سمجھاتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا کربلا۔ خصوصیات بس ایک ہونی چاہیے میری نظر میں، ایک ہی خصوصیت اگر آپ کے اندر ہو، آپ کو عشق ہو، اور وہ عشق تبھی آئے گا جب عقیدت ہوگی، اور عقیدت تبھی ہوگی جب آپ اس کیفیت میں ہوں گے۔ ابھی میں بطور زائر امام حسین یہاں پہنچا ہوں، میری عمر 32 سال ہے، کربلا میں مولا عباس کی عمر بھی 32 سال تھی۔ میں یہاں پہ اپنے خانوادے کے ساتھ آیا ہوں جس میں میرے والدین، میری اہلیہ، میرے 2 بچے، میری بہن اور میرے چچا شامل ہیں، اور ان سب کا جو ایک طرح سے جسے سالاری کہتے ہیں ایک طرح کی، ویسے تو ہمارے قافلے کے ساتھ ہیں، ان کے سالار ہیں موجود ہمارے ساتھ، لیکن ایک اپنے خانوادے کا ایک طرح کا سالار میں ہی بنا ہوا ہوں۔ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب مولا عباس آئے ہوں گے یہاں پہ کربلا میں قافلہ حسینی کے ساتھ بطور سپہ سالار، ان پہ کیا کیا رسپانسبلٹی اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، تو جب میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک اپنی ادنا ذمہ داری کو سوچتے ہوئے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ مولا عباس کے اوپر کیا کیا مصائب اور کیا کیا ان کے اوپر گزری ہوگی اس مٹی پہ جب ان کے میں روضے میں انٹر ہوا اور میں نے یہ چیز محسوس کی، پھر دوبارہ انٹر ہوا تو ان کی ہیبت محسوس کی، پھر دوبارہ انٹر ہوا تو ان کو جو اجازت نہ دی ہے، اذن نہ ملا جنگ لڑنے کا، اور ان کے پاس تھا سب کچھ کہ وہ کایا پلٹ سکتے تھے کربلا کی، وہ صبر کا جو ان کا وہ ہے پیمانہ، وہ میں نے محسوس کیا۔ تو یہ کیفیات جو ہیں بس یہ تبھی آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ عشق ہو، عقیدت ہو، اور یہ آپ کے اندر ایک خصوصیت ہے، اگر آپ کے اندر یہ ہے تو آپ کربلا سمجھیں گے۔ روضہ امام حسین کی جب زیارت مجھے نصیب ہوئی تو بس مجھے تو خیال آیا 6 مہینے کے بچے کا جس کی قربانی امام حسین نے دے دی۔ میرا بیٹا ابھی 1 سال کا ہے اور میں تصور نہیں کر سکتا کہ کس طرح مولا حسین نے یہ غم برداشت کیا، کیسے قبر بنائی، کیسے شہید اپنی گود میں حضرت علی اصغر کو کروا لیا۔ بس یہ صبر امام حسین ہے، اور یہ صبر سے امام حسین ہی گزر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو اور جب یہ مجھے پتہ لگا یہاں پہ آ کے، مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ حضرت علی اصغر روضہ امام حسین کے ان کی سینے پہ ہی سو رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو سینے پہ سلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مصائب ہے جو کہ بس آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کی گود میں بچے کی گود کی گرماہٹ آپ نے محسوس کی ہو، تو اس کو آپ پھر کہیں اور ہی سمجھتے ہیں، کہیں اور ہی محسوس کرتے ہیں۔ سامان تو ضروری ہے، لیکن خصوصی تیاری میں 3 چیزوں کی کہوں گا۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے کربلا آنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو جسمانی طور پہ تو تیار کر لیا ہے کہ بھئی آپ آ رہے ہیں، آپ نے قافلے سالار سے رابطہ کیا، اپنا پاسپورٹ دیا، ٹکٹ کروایا، ویزا لگوایا، اتنا سفر کر کے آپ یہاں پہنچ گئے، جسمانی طور پہ تو آپ حاضری آپ نے دے دی۔ لیکن یہاں حاضری آپ کی تبھی قبول ہے میری نظر میں ایک طالب علم ادنا سا، جب آپ ذہنی طور پہ بھی ادھر ہیں، موجود ہوں گے۔ اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے۔ جب آپ آنے سے قبل ذہنی طور پہ اپنا آپ کو تیار کریں
کہ جب میں نے آنا ہے میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آس پاس بازار میں کیا بک رہا ہے. میں ایک لفظ کہوں گا کہ مجھے جب بازار دیکھتا ہوں اور میں یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں خیر محرم میں نہیں آیا, میرا محرم کے علاوہ یہاں آنا ہوا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پہ بطور ٹورسٹ جو کہا جاتا ہے لوگوں کو گھوم رہے ہیں, وہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں محرم کے بارے میں اتنی چیزیں سنی ہوئی تھیں. تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آپ اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ آپ کس کے در پہ کھڑے ہیں, اس زمین پہ کیا کیا ہوا ہے. اور جب ذہنی طور پہ آپ کے زمانے میں آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی کہ یہاں کیا کیا ہوا ہے اور امام حسین نے کن کن مقامات پہ کیا کیا قربانیاں دیں, اس کے بعد آپ کے اندر روحانیت خود بخود آئے گی. اور جب روحانیت آ جائے گی تو آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی زیارت قبول ہوگی. تو یہ تیاری آپ کو آنے سے پہلے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر کے لانا ہے. میں اپنے آپ کو بے حد خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں نے جنت دیکھ لی. بالکل ذریعے امام حسین کے شرف بخشا مجھے اللہ تعالیٰ نے, اور امام حسین نے اذن دیا کہ میں آؤں, اور میں نے بوسہ دیا, رخسار لگائے, اپنے آپ کو مس کیا, سجدہ کیا اور سجدہ تعظیم کیا, اور بہت بے حد خوشی ملی کہ امام کی معرفت میرے اندر اور پیدا ہو رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ بڑھے گی, اور میں بار بار آنے کا یہاں پہ مولا سے دعا کرتا ہوں. یہ تھکن کچھ بھی نہیں ہے, یہ خرچ کچھ بھی نہیں ہے. جو خرچ میرے مولا نے کر دیا اور جو تھکن میرے مولا نے برداشت کی, تو ہماری تھکن اور خرچ کیا ہے اس کے سامنے بیچ دیا, کچھ بھی نہیں. محروم بالکل کر رہے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے, بالکل محروم کر رہے ہیں, کیونکہ کربلا ایک جذبے کا نام ہے. اگر آپ نے وہ جذبہ محسوس کیے بغیر ہی آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے زندگی ہی نہیں جی. کیونکہ اگر آپ یہ کیفیت اپنے آپ پہ تاریخ دفعہ کر لیں اور آپ کو پتہ لگ جائے کربلا میں کیا ہوا, تو کوئی ایسا دل نہیں ہے جو کہ اس بات پہ نہ روئے, اور کوئی ایسا ذہن نہیں ہے جو اس بات کو نہ مانے کہ کیا ظلم مولا حسین پہ ہوئے. فلسفہ سمجھنا بہت آسان ہے امام حسین کا گھر میں بیٹھ کے, لیکن یہاں آ کے جب آپ دیکھتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کی عقیدت میں پختگی آتی ہے. پیغام میرا یہی ہے امام زمانہ کی, پہلے تو دعا کروں گا میں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو, اور امام زمانہ کو بہترین ان سے جو تمسک کرنے کا طریقہ ہے اپنے آپ کو, وہ یہ ہے کہ آپ گریہ کریں مولا کے لیے, عزا کا فرش بچائیں, مولا کو پرسہ دیں, مولا کو یہی چاہیے ہم سے, اور ہم ان کے تاکہ اور دعا اپنے حق میں کریں کہ ہم مولا کے ناصرین میں شامل ہوں, اور مولا کی زیارت میں یہی باتیں ہم کریں. لعنتیں بھیجیں ان لوگوں پہ جنہوں نے مولا پہ ظلم کیے, مولا حسین پہ, مولا کی جد, امام زمانہ کی جد پہ, جن لوگوں نے ظلم کیے ان سب پہ لعنت بھیجیں بے شمار. یہی عقیدہ ہے, یہی پرسہ ہے جو ہم امام مہدی علیہ السلام کو دے سکتے ہیں, اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد ظاہر ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد.